حیدر جاوید شہر کے سب سے بڑے تعمیراتی ادارے جوید کنسٹرکشن کا مالک تھا۔ ایک ایسا نوجوان جس کی آنکھوں میں برف جمی ہوئی تھی اور دل میں ایک ایسا خوف چھپا تھا جسے وہ خود بھی پہچاننے سے قاصر تھا۔ اس کی شخصیت میں ایک عجیب سی سنجیدگی اور وقار تھا جو ہر ملنے والے کو متاثر کرتا تھا، مگر جو لوگ اسے قریب سے جانتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ اس سرد چہرے کے پیچھے ایک ایسا زخم چھپا ہے جسے وقت بھی ابھی تک منجمد نہیں کر سکا تھا۔ بچپن میں اس نے اپنے والدین کو ایک ایسی شادی میں دیکھا تھا جو محبت سے نہیں بلکہ سمجھوتے سے چلتی تھی، جس میں ہر رات ایک نئی خاموشی جنگ ہوتی تھی، جس میں والد کبھی رات دیر گئے گھر واپس لوٹتے اور والدہ خاموشی سے آنسو بہاتی رہتی، اور چھوٹا حیدر اپنے کمرے کے دروازے کے درز سے یہ سب دیکھتا اور دل ہی دل میں یہ قسم کھاتا کہ وہ کبھی ایسی زندگی نہیں گزارے گا۔ اسی گھٹن زندہ ماحول نے حیدر کے دل میں یہ عقیدہ راسخ کر دیا تھا کہ رشتے صرف تکلیف دیتے ہیں اور بھروسہ ہمیشہ ٹوٹتا ہے، اور یہی سوچ اس کے ساتھ جوانی تک چلی آئی۔ اس لیے اس نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی طے کر لیا تھا کہ وہ کبھی کسی جبری بندھن میں نہیں بندھے گا۔ وہ اپنی زندگی مکمل طور پر اپنی مرضی سے گزارے گا، کسی جذباتی بلیک میل یا خاندانی روایت کے سامنے سر نہیں جھکائے گا۔ مگر تقدیر نے اس کے ارادوں کو خاک میں ملا دیا جب اس کی پھپھو، جو اسے ماں جیسی عزیز تھی اور جن کی محبت نے حیدر کے بچپن کے کئی زخموں پر مرہم رکھا تھا، ایک حادثے میں چل بسیں اور ان کی اکلوتی بیٹی ماہ رخ یتیم ہو گئیں۔ ماہ رخ کا اس دنیا میں اپنی پھپھو کے خاندان کے سوا کوئی سہارا نہ رہا تھا، اور خاندان کے بزرگوں نے مل بیٹھ کر فیصلہ کیا کہ اس معصوم بچی کے مستقبل کی حفاظت کے لیے، اس کی عزت اور تحفظ کے لیے اس کا نکاح حیدر سے کر دیا جائے۔ حیدر کے والد رضا جاوید نے اسے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ یہ خاندان کا فرض ہے، یہ ہماری بھتیجی ہے، امانت ہے جو ہمارے سپرد کی گئی ہے اور اس میں انکار کی کوئی گنجائش نہیں۔ حیدر نے کئی راتیں اس فیصلے کے خلاف بغاوت کا سوچا، اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا، اپنی آزادی، اپنے خوابوں اور اپنی زندگی کے اس منصوبے کے بارے میں سوچتا رہا جو اس نے اپنے لیے بنا رکھا تھا، مگر خاندانی عزت اور اپنے والد کی التجا کے آگے وہ بے بس ہو گیا۔ آخرکار اس نے خاموشی سے نکاح کر لیا، مگر اس کی خاموشی میں ایک ایسی آگ چھپی تھی جو کبھی بھی بھڑکنے کے انتظار میں تھی، اور اس آگ کا نشانہ بدقسمتی سے وہ لڑکی بنی جس کا اس فیصلے سے کوئی قصور نہ تھا، جو خود بھی اس اچانک بدلتی زندگی سے خوف زدہ اور الجھن کا شکار تھی۔ ماہ رخ، جو اس وقت 19 برس کی تھی اور شہر کا ایک نامور یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی، اپنے والد کی وفات کے بعد پہلے ہی زندگی کے کئی امتحانات دے چکی تھی، اور اب اس عالیشان مگر سرد گھر میں ایک عجیب سی تنہائی میں رہنے لگی۔ یہ گھر بظاہر آسائشوں سے بھرا ہوا تھا، بڑے بڑے کمرے، قیمتی فرنیچر، ملازمین کی فوج، مگر ماہ رخ کو محسوس ہوتا تھا جیسے وہ کسی خوبصورتی مگر ویران محل میں قید ہو گئی ہو۔ نہ اسے بیٹی جیسا پیار ملا، نہ بیوی جیسا مقام، بلکہ ایک ایسی خاموشی ملی جو کسی بھی چیخ سے زیادہ خوفناک تھی۔ حیدر نے کبھی اسے سیدھے منہ بات نہیں کی، کھانے کے میز پر بھی وہ زیادہ تر اپنے موبائل یا کاغذات میں مصروف رہتا، اور ماہ رخ خاموشی سے کھانا کھا کر اپنے کمرے میں چلی جاتی، اپنی کتابوں اور نوٹس میں پناہ ڈھونڈتی۔ یہی وہ واحد دنیا تھی جہاں وہ اپنے آپ کو کچھ حد تک محفوظ کر سکتی تھی۔ اسی دوران گھر میں ایک اور کردار خاموشی سے اپنا کھیل کھیل رہا تھا، حیدر کا کزن سلمان جاوید، جو تعمیراتی کاروبار میں شراکت دار بھی تھا اور دل میں یہ حسرت پالے بیٹھا تھا کسی نہ کسی طرح حیدر کا کاروبار اور جائیداد اپنے ہاتھ میں لے۔ سلمان بظاہر ایک خوش اخلاق اور ملنسار انسان دکھائی دیتا تھا، خاندان کی ہر تقریب میں پیش رہتا، بزرگوں کا خاص خیال رکھتا، مگر اس کی نظریں ہمیشہ حیدر کی دولت اور سروخ پر جمی رہتیں۔ سلمان جانتا تھا کہ اگر حیدر کی شادی ماہ رخ کے ساتھ کامیاب ہو گئی
اور اولاد ہو گئی تو جائیداد میں اس کا حصہ محدود ہو جائے گا اور اس کے اپنے عزائم خاک میں مل جائیں گے۔ اس لیے وہ چپکے چپکے خاندان میں یہ باتیں پھیلانے لگا کہ یہ رشتہ محض ترس کھا کر بنایا گیا ہے اور اس میں کبھی محبت پیدا نہیں کی جا سکتی، کہ حیدر جیسا مغرور اور خود سر انسان کبھی کسی کو دل سے قبول نہیں کرے گا۔ وہ بظاہر ہمدردی جتاتے ہوئے ماہ رخ سے کبھی کبھار ایسی باتیں کر جاتا جو اس کے دل میں شکوک پیدا کرنے کے لیے کافی ہوتی، مگر ماہ رخ اپنی سادگی اور مصروفیت کی وجہ سے ابھی تک اس کی چالوں سے بے خبر تھی۔ ایک روز خاندان میں ایک قریبی رشتہ دار کی شادی کی تقریب طے ہوئی، جس کے لیے سب کو کراچی جانا تھا۔ پورے گھر میں تیاریوں کی ایک گہما گہمی تھی۔ رضیہ بیگم اپنے کپڑوں اور تحائف کی فہرست بنانے میں مصروف تھی۔ رضا جاوید اپنی کاروباری میٹنگز کو آگے پیچھے کر رہے تھے تاکہ سفر پر جا سکیں، مگر ماہ رخ کے سیمسٹر کے عام امتحانات قریب تھے اور اس لیے وہ ساتھ نہ جا سکی۔ حیدر کی پھوپھی رضیہ بیگم، جو اس گھر کی سب سے نرم دل اور سمجھدار خاتون تھی اور جنہوں نے ہمیشہ ماہ رخ کو اپنی بیٹی کی طرح سمجھا تھا، ماہ رخ کی تنہائی کے خیال سے پریشان ہو گئیں۔ ایک شام جب حیدر لاؤنج میں اکیلا بیٹھا تھا، اپنے موبائل پر کوئی کاروباری ای میل پڑھ رہا تھا، رضیہ بیگم آہستہ قدموں سے اس کے قریب آئیں اور نرمی سے بولیں کہ بیٹا، تم بھی تو نہیں جا رہے، رات کو تھوڑا جلدی گھر آ جایا کرو تاکہ ماہ رخ کو تنہائی محسوس نہ ہو، وہ اکیلی اس بڑے گھر میں ڈر جائے گی۔ حیدر کا جواب اسی سرد لہجے میں آیا جو اس کی پہچان بن چکا تھا۔ پھوپھی امی، میں اس کا رکھوالا نہیں بنا، میری زندگی کا نظام میری اپنی مرضی سے چلتا ہے، مجھ پر کسی قسم کا دباؤ نہ ڈالا جائے، وہ چاہے تو کام والی سے کہہ کر رات کو زیادہ دیر رکوا لیا جائے، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ رضیہ بیگم نے سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ زندگی صرف اپنی مرضی سے نہیں چلتی، کچھ رشتے نبھانے پڑتے ہیں، کچھ ذمہ داریاں دل سے چاہتے ہوئے بھی اٹھانی پڑتی ہیں اور یہی زندگی کا اصول ہے۔ مگر حیدر کی آنکھوں میں وہی سختی تھی جو کسی دلیل سے پگھلنے والی نہیں تھی۔ اس نے مزید کچھ کہے بغیر اپنی جگہ سے اٹھ کر اپنے کمرے کا رخ کر لیا۔ رضیہ بیگم کچھ دیر صوفے پر بیٹھی اسی خالی جگہ کو دیکھتی رہی جہاں ابھی بھی وہ بیٹھا تھا۔ ان کے دل میں ایک انکہی امید تھی کہ شاید حالات کبھی ان دونوں کے قریب لے آئیں، شاید وقت وہ کام کر دے جو وہ خود بھی نہ کر سکی، مگر حیدر کی بے رخی نے ان کی امید کو ایک بار پھر مدھم کر دیا تھا۔ آخر کار مقررہ دن خاندان روانہ ہو گیا۔ گاڑیاں سامان سے بھری ہوئیں گھر سے نکلیں اور گھر میں ایک عجیب سا سناٹا چھا گیا۔ دوسری طرف ماہ رخ کو یہ کہنے کی ہمت نہ ہوئی کہ اس کے اندھیرے سے زیادہ اس گھر کی خاموشی اور حیدر کی بے اعانتی سے خوف آتا ہے۔ وہ کیسے کسی سے یہ کہتی کہ اسے اپنے ہی شوہر سے ڈر لگتا ہے، ایک ایسا ڈر جو کسی نفرت یا بدگمانی سے نہیں بلکہ مکمل اجنبیت سے جنم لیتا تھا۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں کتابوں کے ڈھیر میں گم ہو گئی، اپنے آنے والے امتحانات کی تیاری میں دل لگانے کی کوشش کرنے لگی، جبکہ سلمان، جو اس سارے منظر کو دور سے دیکھ رہا تھا اور اس کے قریب میں نہ جانے کی وجہ سے خود بھی گھر پر ہی ٹھہرا رہا، ایک عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ سوچ رہا تھا کہ یہ فاصلہ جتنا بڑھے گا اس کے اپنے منصوبوں کے لیے اتنا ہی بہتر ہوگا۔ اگر یہ رشتہ ناکام ہو گیا تو خاندان میں اس کی اپنی حیثیت مزید مضبوط ہو جائے گی۔ دن ڈھلتا گیا، شام کی سرمئی روشنی آہستہ آہستہ رات کی سیاہی میں بدلنے لگی، آسمان پر بادل گرنے لگے، دور کہیں گرج کی ایک ہلکی سی آواز نے فضا میں ایک عجیب سی بھاری پن کھول دی۔ ماہ رخ اپنے کمرے میں بیٹھی کتاب کے ورق الٹتی رہی، مگر اس کا دھیان بار بار کھڑکی کی طرف جاتا رہا جہاں سے موسم کی تبدیلی صاف محسوس ہو رہی تھی۔ اسے ایک انجانا سا خدشہ محسوس ہو رہا تھا کہ آج کی رات معمول کی راتوں سے مختلف ہونے والی ہے۔ اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ رات دراصل دو اجنبیوں کے درمیان برسوں کی خاموشی کو توڑنے کا آغاز بننے والی تھی، ایک ایسا آغاز جو آہستہ آہستہ ان کے دلوں میں ایک نئی نازک اور خوبصورت کہانی رقم کرنے والا تھا، اور اسی کے ساتھ ساتھ سلمان کے دل میں پلنے والی حسد اور طمع ایک ایسی سازش کی بنیاد بھی رکھنے والا تھا
جس کا اثر آنے والے مہینوں میں پورے خاندان کو ہلا کر رکھ دینے والا تھا۔ ایک ایسا طوفان جس سے حیدر اور ماہرخ دونوں ابھی تک بالکل بے خبر تھے، اپنی اپنی تنہائیوں میں گم، اپنی اپنی زندگیوں کے اس نئے غیر متوقع موڑ سے انجان، جہاں قسمت انہیں ایک ایسے سفر پر لے جانے والی تھی جس کا اختتام وہ سوچ سکتے تھے۔ نہ ان کے گھر والے اور نہ ہی وہ شخص جس راستے کو توڑنے کا خواب دیکھ رہا تھا۔ رات کے 9 بجے حیدر گھر لوٹ آیا، خود بھی حیران کہ وہ آج معمول سے پہلے کیوں آیا، جیسے کسی انجانی قوت نے اسے کھینچ لیا ہو۔ حالانکہ آفس میں ابھی کئی ضروری کام باقی تھے، مگر نہ جانے کیوں اس کا دل گھر واپس جانے پر چل رہا تھا۔ گاڑی چلاتے ہوئے خود سے یہی سوال کرتا رہا کہ آخر آج ایسا کیا خاص ہے، مگر اس سوال کا کوئی تسلی بخش جواب اسے نہ مل سکا۔ گھر پہنچ کر اس نے دیکھا کہ سارا گھر خاموش اور ویران سا لگ رہا تھا۔ ملازمین بھی اپنے کمروں میں جا چکے تھے، صرف ماہرخ کے کمرے کی کھڑکی سے ہلکی سی روشنی جھلک رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں چلا گیا، لیپ ٹاپ کھول کر کچھ آفس کا کام کرنے بیٹھا، مگر اس کی توجہ بار بار بٹ رہی تھی۔ اسکرین پر الفاظ نظر آتے مگر ذہن کہیں اور بھٹکتا رہتا۔ اسی دوران اچانک بجلی چلی گئی، پورا گھر تاریکی میں ڈوب گیا اور باہر آسمان زور سے گرجا۔ بارش شدت سے برسنے لگی، کھڑکیوں کے شیشے پر بوندوں کی تیز آواز گونجنے لگی۔ حیدر بیزاری سے اٹھا، اپنے موبائل کی روشنی میں راستہ ڈھونڈتے ہوئے کھڑکی کے پاس جا کر باہر دیکھنے لگا۔ آسمان پر بار بار بجلی کی گوندتی اور تاریک آسمان چند لمحوں کے لیے روشن ہو جاتا۔ ابھی وہ واپس مڑنے والا تھا کہ اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ ایک ہلکی سی آہٹ، سانسوں کی ایک دبی ہوئی آواز۔ منہ کر دیکھا، دروازے کے قریب ماہرخ کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی موم بتی تھی جو ابھی جلنے نہیں تھی۔ اس کا چہرہ خوف سے زرد پڑا ہوا تھا اور آنکھوں میں ایک گہرا خوف نمایاں تھا۔ اس کے ہونٹ ہلکے سے کانپ رہے تھے۔ حیدر کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ وہ 2 قدم آگے بڑھا اور کچھ حیرت اور کچھ ناگواری کے ملے جلے لہجے میں پوچھا، تم یہاں کیا کر رہی ہو اس وقت؟ کیا بات ہے؟ کوئی مسئلہ ہے کیا؟ ماہرخ کی آواز کانپ رہی تھی۔ اس نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا، مجھے معاف کر دیں، میں آپ کو تنگ نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر بجلی چلی گئی ہے اور مجھے اندھیرے میں اکیلے رہنے سے بہت خوف آتا ہے۔ میں اپنے کمرے میں موم بتی ڈھونڈ رہی تھی، مگر مجھے کہیں نہیں ملی۔ سوچا شاید آپ کے کمرے میں ہو۔ یہ جھوٹ اتنا کچا تھا کہ حیدر بھی سمجھ گیا کہ اصل بات کچھ اور ہے، مگر اس نے کچھ نہ کہا۔ ماہرخ نے مزید آہستہ آواز میں کہا، اگر آپ اجازت دیں تو میں بس یہاں تھوڑی دیر بیٹھ جاؤں گی، جب تک بجلی نہیں آتی۔ آپ کو بالکل تنگ نہیں کروں گی، پھر اپنے کمرے میں چلی جاؤں گی۔ حیدر کچھ اس لمحے سے دیکھتا رہا، خاموشی سے اپنی جگہ کھڑا۔ 1 سال میں یہ پہلا موقع تھا کہ اس نے اس لڑکی کو غور سے دیکھا، حقیقتاً دیکھا، نہ کہ محض ایک سرسری نظر ڈال کر گزر گیا۔ اس کا سہما ہوا چہرہ، کانپتے ہاتھ اور آنکھوں میں چھپا ہوا وہ خوف جو کسی بھی سخت دل کو پگھلا سکتا تھا۔ اسی لمحے زوردار گرج ہوئی، اتنی تیز کہ کھڑکیوں کے شیشے ہلکے سے کانپ گئے اور ماہرخ بے اختیار 2 قدم اور آگے بڑھ آئی۔ اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے لڑکھڑا گئی۔ اس کا پاؤں کارپٹ کے کنارے سے الجھ گیا۔ حیدر نے بغیر سوچے سمجھے آگے بڑھ کر اسے سہارا دیا، اس کا بازو تھام لیا تاکہ وہ گر نہ جائے، مگر اپنی طرف نہیں کھینچا، بلکہ آہستگی سے کمرے کے صوفے تک لے آیا۔ بیٹھ جاؤ، اس نے نرمی سے کہا، ایک ایسی نرمی جو اس کی آواز میں پہلے کبھی نہیں سی، اتنی نرمی کہ ماہرخ خود بھی ایک لمحے کے لیے حیران رہ گئی۔ اس نے میز سے موم بتی نکال کر جلائی اور اس کی مدھم لرزتی روشنی میں ماہرخ کا خوف زدہ چہرہ آہستہ آہستہ پرسکون ہونے لگا۔ کچھ دیر دونوں کے درمیان خاموشی رہی، وہی پرانی عجیب سی خاموشی جو ہمیشہ ان کے درمیان حائل رہتی تھی، مگر اس بار اس میں کوئی سختی نہیں تھی۔ حیدر نے آہستہ سے پوچھا، تمہیں ہمیشہ سے اندھیرے سے اتنا ڈر لگتا ہے یا کوئی خاص بات ہے؟ ماہرخ نے ایک گہرا سانس لیا، اس کی نظریں فرش پر جمی رہیں، پھر آہستہ سے بولی، بچپن میں ایک زلزلے کی رات میں نے اپنی والدہ کو کھو دیا تھا، اسی رات بھی بجلی چلی گئی تھی،
اور ہر طرف اندھیرا اور چیخ و پکار تھی۔ لوگ ملبے تلے دبے ہوئے تھے اور میں اپنی امی کا ہاتھ پکڑے اندھیرے میں چیخ رہی تھی، مگر وہ ہاتھ آہستہ آہستہ ٹھنڈا پڑنے لگا۔ تب سے جب بھی اندھیرا ہوتا ہے مجھے وہی رات یاد آ جاتی ہے۔ میرا سانس رکنے لگتا ہے، دل زور زور سے دھڑکنے لگتا ہے، جیسے میں دوبارہ اسی رات میں پھنس گئی ہوں۔ حیدر کے چہرے پر ایک عجیب سا تاثر آیا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ اس لڑکی کے پیچھے اتنا بڑا دکھ چھپا ہو سکتا ہے۔ پہلی بار اسے احساس ہوا کہ اس کے سامنے بیٹھی لڑکی کے پاس بھی اپنا درد ہے، اپنی کہانی ہے، اپنے زخم ہیں، جن سے وہ ابھی تک بالکل بے خبر رہا تھا۔ اپنی ہی ناراضگی اور بے رخی میں اتنا ڈوبا رہا کہ اسے کبھی یہ خیال نہ آیا کہ سامنے بیٹھی لڑکی بھی اکیلی ہے، وہ بھی خوف زدہ ہے، اسے بھی سہارے کی ضرورت ہے۔ یہ احساس اس کے دل میں ایک عجیب سی ندامت جگا گیا۔ اس نے آہستہ سے کہا، مجھے معلوم نہیں تھا، ورنہ شاید میں تمہارے ساتھ اتنا سخت نہ ہوتا۔ مجھے معاف کر دو اگر میں نے کبھی تمہاری تنہائی کا خیال نہیں رکھا۔ ماہرخ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ حیدر نے اسے اتنی نرمی سے، اتنی سنجیدگی سے بات کی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک سی ابھری۔ دونوں دیر تک باتیں کرتے رہے، پہلے ہچکچاتے ہوئے، پھر آہستہ آہستہ کھلتے ہوئے۔ ماہرخ نے اپنے والد کی یادیں سنائیں، کیسے وہ چھوٹی تھی تو اس کے والد اسے کندھوں پر بٹھا کر میلے لے جایا کرتے تھے۔ اس نے اپنی پڑھائی کے خواب بتائے کہ وہ ایک دن ایک اچھی وکیل بننا چاہتی ہے تاکہ کمزوروں کی آواز بن سکے۔ حیدر نے پہلی بار اپنی مصروفیت زندگی سے تھکن اور تنہائی کا ہلکا سا اظہار کیا۔ بتایا کہ وہ ہمیشہ سے کام میں خود کو مصروف رکھتا ہے، کیونکہ خالی وقت میں پرانی یادیں اسے گھیر لیتی ہیں، ایسی باتیں جو اس نے کبھی کسی سے نہیں کی تھیں، نہ اپنے دوستوں سے، نہ اپنے خاندان سے۔ بارش تھمتے تھمتے رات گہری ہو چکی تھی، موم بتی کی روشنی مدھم پڑنے لگی، اور جب ماہرخ کی آنکھ لگنے لگی، اس کی پلکیں بھاری ہونے لگیں، تو حیدر نے آہستہ سے اسے اٹھایا، شبہ بخیر کہا اور اسے اس کے کمرے کے دوران دروازے تک چھوڑ آیا۔ اس کی آواز میں ایک ایسی نرمی تھی جو ماہرخ کے دل میں ایک نئی امید جگا گئی، ایک ایسی امید جسے وہ ابھی تک نام دینے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ اس رات کچھ خاص نہیں ہوا تھا، کوئی بڑا واقعہ، کوئی ڈرامائی موڑ نہیں آیا تھا، مگر دونوں کے درمیان برسوں کی جمی ہوئی برف میں ایک باریک سی دراڑ ضرور پڑ چکی تھی، ایک ایسی دراڑ جو آنے والے دنوں کو پگھلانے کا آغاز بننے والی تھی۔ حیدر اپنے کمرے میں واپس آ کر دیر تک جاگتا رہا، چھت کو گھورتا رہا، اپنے دل میں اٹھنے والے ان نئے انجانے جذبات کو سمجھنے کی کوشش کرتا رہا جو اس نے کبھی محسوس نہیں کیے تھے۔ اسے خود پر حیرت ہو رہی تھی کہ وہ ایک لڑکی کے لیے جسے وہ 1 سال سے نظر انداز کرتا آیا تھا، اتنا فکر مند کیوں ہے۔ دوسری طرف اسی دوران سلمان، جو کہ اسی رات خاندان کی تقریب میں شرکت کے بہانے شہر سے باہر گیا ہوا تھا، وہاں بھی اپنے کاروباری مقاصد کے لیے سرگرم تھا۔ اس نے اپنے ایک پرانے جاننے والے جو ایک درمیانے درجے کا وکیل تھا سے رابطہ کر رکھا تھا اور اسے یہ کام سونپا تھا کہ ماہرخ کے مرحوم والد کے کاروباری ریکارڈ میں کچھ ایسی جھوٹی تفصیلات شامل کروائی جائیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان پر بھاری قرض تھا۔ سلمان کا منصوبہ یہ تھا، جب یہ افواہ خاندان میں پھیلے گی تو حیدر کے والدین اور خاندان کے دیگر بزرگ اسے شادی کو شک کی نگاہ سے دیکھنے لگیں گے، اور اگر یہ رشتہ کمزور پڑ گیا تو کاروبار میں اس کا اپنا حصہ بڑھانا آسان ہو جائے گا۔ اس نے چالاکی سے یہ جھوٹی افواہ آہستہ آہستہ خاندان کے چند کانوں تک پہنچانی شروع کر دی، بظاہر تشویش ظاہر ہوتے ہوئے، ایسے انداز میں کسی کو شک بھی نہ ہو کہ یہ سب اس کی سازش ہے۔ یہ جھوٹی افواہ آہستہ آہستہ خاندان کے کچھ کانوں تک پہنچنے لگی، اور اس کا اثر آنے والے دنوں میں ایک نئے طوفان کی صورت میں سامنے آنے والا تھا، جبکہ حیدر اور ماہرخ اس سازش سے بالکل بے خبر، اپنی اپنی طرف سے ایک نئے نازک اور خوبصورت رشتے کی طرف قدم بڑھا رہے تھے، ایک ایسے رشتے کی طرف جو ابھی اپنے پہلے کمزور مگر مضبوط ہوتے قدم اٹھا رہا تھا، اس یقین کے ساتھ کہ شاید وقت ہی ان دونوں کو ایک دوسرے کے قریب لے آئے، مگر انہیں یہ اندازہ نہ تھا کہ راستے میں کیسی کیسی آزمائشیں ان کا انتظار کر رہی ہیں۔ اگلی صبح سورج کی پہلی کرنیں
کھڑکیوں سے چھن کر کمرے میں پھیلی تو حیدر کی آنکھ حسب معلوم وقت پر کھل گئی، مگر آج اس کے ذہن میں وہی رات، وہی گفتگو، وہی موم بتی کی مدھم روشنی دکھائی دینے والا خوف زدہ مگر معصوم چہرہ گھوم رہا تھا۔ وہ ناشتے کی میز پر آیا تو دیکھا کہ رضیہ بیگم اکیلی بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ معروف ابھی تک نہیں آئی تھی۔ حیدر نے خود بھی حیران ہوتے ہوئے پوچھ لیا، معروف کالج کے لیے نکل گئی یا ابھی گھر پر ہے؟ رضیہ بیگم چائے کا کپ ہاتھ میں تھامے حیرت سے اس کی طرف دیکھتی رہ گئی، کیونکہ ایک سال میں یہ پہلا موقع تھا کہ حیدر نے خود سے بغیر کسی وجہ کے معروف کا نام لے کر اس کے بارے میں پوچھا تھا۔ انہوں نے سنبھلتے ہوئے جواب دیا، جی بیٹا، وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے نکلی ہے۔ کیوں، کوئی خاص بات ہے؟ حیدر نے فوراً نفی میں سر ہلایا اور بات بدل دی، مگر رضیہ بیگم کے ذہن میں یہ سوال کھٹکتا رہا کہ آخر رات کو کیا ہوا تھا جس نے ان کے سرد مہر بھتیجے کے رویے میں تبدیلی پیدا کر دی۔ اس دن آفس میں حیدر کا دل کسی بھی کام میں نہ لگا۔ میز پر پھیلے کاغذات بار بار اس کے ہاتھ سے پھسل جاتے، اس کا ذہن بار بار معروف کی طرف لوٹ رہا تھا۔ وہ سوچتا رہا کہ آج اس کا امتحان کیسا ہوگا، اس نے صبح ناشتہ بھی کیا ہوگا یا نہیں۔ دوپہر ہوتے ہوتے وہ خود پر قابو نہ رکھ سکا اور اپنی گاڑی نکال کر معروف کی یونیورسٹی کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں خود سے سوال کرتا رہا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، مگر جواب کچھ نہ ملا۔ یونیورسٹی کے گیٹ کے باہر گاڑی روک کر وہ کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد طالبات کے ایک جھنڈ گیٹ سے باہر نکلنے لگا اور انہی میں معروف بھی دکھائی دی، اپنی کتابیں سینے سے لگائے نظریں جھکائے چلتی ہوئی۔ جب اس نے حیدر کو گاڑی کے پاس کھڑا دیکھا تو حیرت سے رک گئی۔ وہ ہمیشہ بس کے ذریعے آتی جاتی تھی، کبھی کسی نے اس سے لینے آنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ سلام دعا کے بعد حیدر نے مختصر لہجے میں کہا، گھر میں اس وقت کوئی نہیں تھا، سوچا لے آؤں۔ یہ ایک چھوٹا سا سادہ سا جواز تھا، مگر معروف کے دل میں ایک عجیب سی گرمی سی دوڑ گئی۔ راستے میں دونوں کے درمیان ہلکی پھلکی گفتگو ہوئی۔ معروف نے بتایا کہ اس کا پرچہ کیسا گیا۔ حیدر نے دلچسپ سے سنا۔ پہلی بار کوئی رسمی سختی نہ تھی، پہلی بار دونوں کے درمیان ایک عام سی بے تکلف سی بات چیت ہوئی، اور اس دن یہ سلسلہ چل نکلا۔ اگلے چند ہفتوں میں حیدر جلدی گھر آنے لگا، معروف کی پڑھائی، اس کی صحت، اس کی چھوٹی چھوٹی ضروریات کا خیال رکھنے لگا۔ کبھی وہ اس کے لیے اس کی پسندیدہ کتابیں لے آتا، کبھی پوچھتا کہ اس کا امتحان کیسا گزرا، کبھی رات کو کھانے کی میز پر اس سے مستقبل کے خوابوں کے بارے میں بات کرتا۔ ایک شام جب رضیہ بیگم اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھیں اور رحیم صاحب کسی کاروبار میٹنگ میں مصروف تھے، حیدر اور معروف نے مل کر باورچی خانے میں چائے بنائی۔ معروف نے پتیلی میں پانی ڈالا اور حیدر نے چائے پتی کا ڈبہ اس کے طرف بڑھایا۔ اس معمولی سے مشترکہ سرگرمی میں اس ہلکی پھلکی بے ضرر سی قربت میں ایک نیا اعتماد جنم لینے لگا، ایک ایسا اعتماد جو الفاظ سے زیادہ خاموش نظروں سے اور چھوٹے چھوٹے اشاروں میں محسوس ہوتا تھا۔ دونوں کبھی کبھار ایک دوسرے سے نظریں ٹکراتے تو ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ نظریں چرا لیتے، جیسے کوئی نئی انکہی بات دل میں پنپ رہی ہو۔ مہینے یوں ہی گزرتے گئے اور حیدر نے آہستہ آہستہ معروف کو ایک نئی زندگی کے ساتھی کے طور پر قبول کرنا شروع کر دیا، کسی مجبوری کے تحت نہیں، بلکہ اپنی مرضی اور دل کی گہرائی سے۔ جبکہ معروف کی آنکھوں میں اب خوف کی جگہ ایک ہلکی سی چمک نے لے لی تھی، وہ اب حیدر کے پاس گھر آنے کا انتظار کرنے لگی۔ اس کے ساتھ گزارے چند لمحے اس کے پورے دن کی تھکن مٹا دیتے۔ گھر کا ماحول بھی آہستہ آہستہ بدلنے لگا۔ رضیہ بیگم اور رحیم صاحب دونوں یہ تبدیلی محسوس کر رہے تھے اور دل ہی دل میں شکر گزار تھے کہ شاید اب ان کی دعائیں رنگ لا رہی ہیں۔ مگر اسی دوران سلمان کی پھیلائی ہوئی افواہ آخر خاندان کے کچھ بزرگوں تک پہنچ گئی۔ ایک روز حیدر کے والد رحیم صاحب نے سنجیدہ لہجے میں حیدر کو اپنے کمرے میں بلایا۔ ان کے چہرے پر ایک غیر معمولی پریشانی تھی۔ حیدر بیٹا، انہوں نے دھیمی آواز میں کہا، مجھے کچھ لوگوں نے بتایا ہے کہ معروف کے والد پر ان کی وفات کے وقت بھاری قرض تھا، اور ہم نے یہ رشتہ اس قرض کو چھپانے کے لیے کروایا تھا تاکہ خاندان کی عزت پر آنچ نہ آئے۔ کیا یہ سچ ہے؟ حیدر یہ سن کر ششد رہ گیا۔ اس کے چہرے پر غصہ اور حیرت کی ملی جلی کیفیت طاری ہو گئی۔ اس نے صاف انکار کیا اور کہا، ابا جان، یہ کوئی پر اسرار بے بنیاد اور جھوٹی بات ہے، ہم نے کبھی ایسا کوئی معاملہ نہیں دیکھا۔
محروق کے والد کے کاغذات صاف تھے، مگر اس کے دل میں یہ خیال ضرور آیا کہ آخر یہ افواہ کہاں سے اٹھی اور کس نے پھیلائی۔ اسی شام میں خاندانی دعوت میں جو رحیم صاحب نے چند قریبی رشتہ داروں کے لیے رکھی تھی، سلمان نے چالاکی سے محروق کے سامنے بھی یہ بات چھیڑ دی۔ وہ اس کے قریب آیا، بظاہر ہمدرد کے اظہار کرتے ہوئے، اور طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا، اچھا ہوا تمہاری شادی ہو گئی، ورنہ تمہارے محروم والد کے قرضے کون ادا کرتا؟ خاندان کی عزت رکھ لی گئی۔ محروق یہ سن کر ساکت رہ گئی، اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اسے سمجھ نہ آیا کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے اور کیوں۔ اس نے فوراً یہ بات کسی اور سے کنفرم کرنے کی کوشش کی، مگر کسی نے واضح جواب نہ دیا، صرف ادھر ادھر کی باتیں سنائیں جن سے شک اور بڑھتا گیا۔ اس رات وہ خاموشی پریشان اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ بار بار سلمان کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجتے رہے۔ جب حیدر رات دیر سے گھر واپس آیا اور اس کے کمرے میں جھانکا تو اس نے محسوس کیا کہ محروق کچھ الجھی ہوئی ہے، کچھ پریشان سی بیٹھی ہے۔ اس نے قریب آ کر نرمی سے پوچھا، کیا بات ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے، تم اتنی خاموش کیوں ہو؟ محروق نے کچھ دیر ہچکچانے کے بعد کانپتی آواز میں سلمان کی بات دہرا دی، کیا یہ سچ ہے کہ آپ کے خاندان نے میری شادی صرف اس لیے میرے والد کا قرض چھپایا جا سکے؟ کیا میں واقعی قرض کی وجہ سے اس گھر میں لائی گئی؟ حیدر کے چہرے پر غصہ اور تکلیف دونوں ابھر آئے۔ اس نے سختی سے کہا، یہ بات مکمل جھوٹ ہے، میرے والد نے کبھی ایسا کوئی قرض نہیں دیکھا، اور مجھے یقین ہے کہ کسی نے جان بوجھ کر یہ سازش رچی ہے، اور مجھے شبہ ہے کہ اس کے پیچھے سلمان کا ہاتھ ہو سکتا ہے، مگر مجھے پہلے ثبوت چاہیے۔ اس کی بات میں یقین تھا، مگر محروق کے دل میں شک کا ایک بیج پہلے ہی بو دیا گیا تھا، ایک ایسا شک جو آنے والے دنوں میں دونوں کے درمیان تناؤ کا باعث بننے والا تھا۔ وہ سوچتی رہی کہ اگر یہ سچ نکلا تو کیا ہوگا؟ کیا حیدر واقعی اس سے صرف مجبوری میں نرمی سے پیش آ رہا تھا؟ اگلے چند دن دونوں کے درمیان دوبارہ ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی، وہی پرانا فاصلہ جو ابھی بھی مٹنا شروع ہوا تھا دوبارہ لوٹنے لگا۔ محروق کی طبیعت بھی ابھی اسی ذہنی دباؤ کی وجہ سے بگڑنے لگی، کبھی چکر آ جاتے، کبھی شدید کمزوری محسوس ہوتی، کبھی کھانے سے دل اچاٹ ہو جاتا۔ رضیہ بیگم نے چند دن اس کی حالت غور سے دیکھنے کے بعد فیصلہ کیا کہ اسے کسی اچھی لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے جایا جائے۔ ڈاکٹر کے کلینک میں معائنہ کے دوران رضیہ بیگم باہر انتظار گاہ میں بیٹھی رہیں۔ ان کے دل میں طرح طرح کے خدشات جنم لے رہے تھے۔ کچھ دیر بعد جب وہ کمرے سے نکلی تو ان کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر نے انہیں بتایا کہ محروق ماں بننے والی ہے۔ یہ خبر ایک طرف تو انتہائی خوشی کی تھی، مگر دوسری طرف سلمان کی پھیلائی افواہ کے تناظر میں یہ خاندان کے لیے ایک نئے امتحان بھی بن سکتی تھی، اور رضیہ بیگم کے دل میں یہ خدشہ سر اٹھانے لگا کہ کہیں یہ خوشخبری بھی کسی نئی سازش کا نشانہ نہ بن جائے، کہیں لوگ اس معصوم بچے کی آمد کو بھی شک کی نظر سے نہ دیکھنے لگیں۔ گھر واپسی کے بعد رضیہ بیگم خاموش رہیں، سوچتی رہیں کہ اس خبر کو حیدر تک کیسے پہنچایا جائے، اور کیا اس بار بھی سلمان کی چالیں اس خاندان کی خوشیوں کو بکھیرنے میں کامیاب ہو جائیں گی، یا اس بار سچائی اپنا راستہ خود بنا لے گی۔ گھر واپس پہنچتے ہی رضیہ بیگم نے فوراً حیدر کو فون کیا۔ ان کی آواز میں ایک ایسی سنجیدگی تھی جو حیدر نے پہلے کبھی نہ سنی تھی۔ سالار، فوراً گھر آ جاؤ، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ حیدر کو کام کے دوران ہی کال موصول ہوئی، اس کا دل دھک سا رہ گیا۔ اسے فوراً خیال آیا کہ کہیں محروق کی طبیعت زیادہ خراب تو نہیں ہو گئی۔ اس نے بغیر کسی سے کچھ بتائے اپنی میٹنگ ادھوری چھوڑی اور تیزی سے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے بھر اس کے ذہن میں طرح طرح کے خیال آتے رہے۔ وہ بار بار خود سے پوچھتا رہا کہ آخر کیا ہوا ہوگا۔ آدھے گھنٹے میں وہ گھر پہنچ گیا۔ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی اس نے دیکھا کہ رضیہ بیگم سنجیدہ چہرے کے ساتھ صوفے پر بیٹھی ہیں۔ اس نے پریشانی سے پوچھا، کیا بات ہے پھوپھی امی؟ آپ نے اتنی جلدی کیوں بلایا؟ کیا محروق کی طبیعت زیادہ خراب ہے؟ رضیہ بیگم نے چند لمحے اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر آہستہ سے نہایت سنجیدگی سے پوچھا، مجھے صرف سچ چاہیے حیدر، جھوٹ مت بولنا۔ کیا تم دونوں میاں بیوی کے درمیان ازدواجی تعلق قائم ہو چکا ہے؟ یہ سوال سنتے ہی حیدر چند لمحے کے لیے خاموش رہ گیا۔ اس نے نظریں جھکائیں، پھر سکون مگر مضبوط لہجے میں بولا،
جی، وہ میری بیوی ہے۔ ہمارا شرعی نکاح ہو چکا ہے۔ میں کسی بات سے انکار نہیں کر رہا۔ رضیہ بیگم نے بے اختیار ایک گہرا سانس لیا۔ ان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ انہوں نے دکھ بھرے لہجے میں کہا، ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ ماہرخ حاملہ ہے، مگر اسی دوران خاندان میں یہ افواہ بھی گردش کر رہی ہے کہ یہ شادی دراصل ماہرخ کے والد کے قرض کو چھپانے کے لیے کروائی گئی تھی۔ اب مجھے بتاؤ کہ میں خاندان والوں کو کیا جواب دوں؟ لوگ کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے انگلیاں میری بھتیجی کے کردار پر اٹھیں گی۔ حیدر یہ سن کر ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گیا۔ اس کے ذہن میں یکدم سب کچھ ایک ساتھ گھومنے لگا۔ سلمان کی مشکوک حرکتیں، اس کی چالاک باتیں، کاروبار میں حصہ بڑھانے کی اس کی ہمیشہ سے موجود خواہش، وہ تمام باتیں جو اب تک بکھری ہوئی تھیں، اچانک ایک ساتھ جڑنے لگیں۔ اس نے فوراً اپنے خاندانی وکیل کو فون کیا اور ماہرخ کے مرحوم والد کے تمام کاروباری کاغذات اور بینک ریکارڈ دوبارہ سے چیک کرنے کی ہدایت دی۔ کچھ گھنٹوں کی مسلسل جستجو کے بعد وکیل نے حیرت انگیز انکشاف کیا کہ ماہرخ کے والد پر کبھی کوئی ایسا قرض موجود ہی نہیں تھا، بلکہ کچھ جعلی دستاویز حال ہی میں تیار کر کے مصنوعی طور پر پرانے ریکارڈ میں شامل کروائی گئی تھیں، اور ان دستاویز کی تیاری میں استعمال ہونے والی سیاہی اور کاغذ کی جانچ سے ثابت ہوا کہ یہ کاغذات چند ماہ پہلے ہی تیار ہوئے تھے، نہ کہ برسوں پہلے جیسا کہ ظاہر کیا جا رہا تھا۔ حیدر کو اب مکمل یقین ہو گیا تھا کہ اس سازش کے پیچھے سلمان ہی کا ہاتھ ہے۔ اس نے فوراً خاندان کے بڑوں کو ایک ہنگامی اجلاس کے لیے جمع کیا۔ رضا صاحب، رضیہ بیگم اور دیگر رشتہ دار حیرانی سے حیدر کی طرف دیکھ رہے تھے جب اس نے ٹھوس ثبوتوں کے ساتھ سلمان کی سازش سب کے سامنے بے نقاب کر دی۔ جعلی دستاویزات، ان کی جعل سازی کی رپورٹ اور وہ گواہ جو سلمان کو اس وکیل سے ملاقات کرتے دیکھ چکا تھا۔ سلمان کے پاس اپنی صفائی میں کوئی معقول جواب نہ تھا۔ وہ ہکلاتا رہا، ادھر ادھر کی باتیں بناتا رہا، مگر ثبوتوں کے آگے اس کی ساری چالاکی دھری کی دھری رہ گئی۔ شرمندگی اور بے عزتی کے مارے وہ خاموشی سے وہاں سے اٹھ کر چلا گیا، اور اس دن کے بعد اس نے کبھی اس خاندان میں قدم رکھنے کی ہمت نہ کی۔ خاندان کے ہر فرد کے دل میں وہ شک ہمیشہ کے لیے دور ہو گیا، اور سب نے زبان ہو کر ماہرخ سے اس کی غلط فہمی پر معذرت کی۔ اس فتح کے فوراً بعد حیدر تیز قدموں سے ماہرخ کے کمرے کی طرف بڑھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ وہ بستر پر لیٹی مسلسل رو رہی تھی۔ خوف اور الجھن کے مارے اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا، آنکھیں سوجی ہوئی۔ حیدر آہستگی سے قریب آیا اور نرم لہجے میں پوچھا بولا، اتنا کیوں رو رہی ہو؟ وہ ساری بات جھوٹ تھی۔ سلمان نے جان بوجھ کر سازش رچی تھی تاکہ ہمارے درمیان دوریاں پیدا کر سکے اور کاروبار پر اپنا قبضہ مضبوط کر سکے، اور آج سچائی سب کے سامنے آ چکی ہے۔ اسے سب کے سامنے بے نقاب کر دیا گیا ہے۔ ماہرخ نے حیرت اور راحت کے ملے جلے جذبات کے ساتھ اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر اب زبان میں خوف کی بجائے ان میں خوف کی بجائے سکون کی ایک جھلک سی تھی۔ اس نے لرزتی آواز میں پوچھا، مگر آپ نے تو کبھی اس رشتے کو دل سے قبول نہیں کیا تھا، مگر پھر بھی آپ اتنی مضبوطی سے میرے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ آپ نے پورے خاندان کے سامنے میرا دفاع کیا۔ حیدر نے اس کے قریبی کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے گہرا سانس لیا اور بولا، اس وقت میں غلط سوچ رہا تھا ماہرخ، میں نے بہت سی باتیں ایسی کہیں جن پر آج مجھے بہت افسوس ہے۔ میں نے تمہیں کبھی موقع ہی نہیں دیا کہ تمہیں جان سکوں، لیکن ایک بات ہمیشہ سچ رہی، تم میری بیوی ہو، اور اس حقیقت سے میں کبھی انکار نہیں کر سکتا۔ ماہرخ کی آنکھوں سے آنسو ایک بار پھر بہنے لگے۔ اس نے آہستہ سے پوچھا، کیا آپ ابھی بھی صرف ذمہ داری سمجھ کر یہ بات کر رہے ہیں یا واقعی؟ حیدر نے اس کا ہاتھ نرمی سے تھامتے ہوئے بولا، شروع میں شاید صرف ذمہ داری تھی، مگر ان مہینوں میں نے تمہیں جانا، تمہارا صبر دیکھا، تمہاری سچائی دیکھی، تمہاری ہمت دیکھی، اور محسوس کیا کہ گھر صرف دیواروں سے نہیں بنتا بلکہ دلوں سے جڑنے سے بنتا ہے۔ اور آج سلمان کی سازش کے دوران بھی تم نے مجھ پر بھروسہ رکھا اور خاموشی سے میرا انتظار کیا۔
تو مجھے یقین ہو گیا کہ تم واقعی میری زندگی کی سب سے قیمتی حصہ بن چکی ہو۔ اس شام خاندان کے تمام افراد کے سامنے حیدر نے مضبوطی سے اعلان کیا کہ معروف میری بیوی ہے اور میں اس کے ساتھ ہمیشہ کھڑا رہوں گا۔ جس نے بھی سوال کرنا ہے وہ مجھ سے کرے، معروف کی طرف کوئی انگلی نہیں اٹھائے گا، اور آج کے بعد اگر کسی نے اس کے بارے میں کوئی بے بنیاد بات کی تو مجھ سے جواب دینا آتا ہے۔ رضیہ بیگم اور رحیم صاحب نے فخر بھری نگاہوں سے اپنے بیٹے کو دیکھا، جو 1 سال پہلے تک ہر ذمہ داری سے بھاگتا تھا، آج اپنی بیوی کی دفاع میں پوری قوت سے کھڑا ہے۔ مہینوں بعد جب دونوں ہسپتال کے انتظار گاہ میں اپنی معمول کے چیک اپ کی باری کا انتظار کر رہے تھے، معروف نے آہستہ سے پوچھا، ایک بات پوچھوں؟ کیا آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ حیدر نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور پھر اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ یہ سوال آج کیوں؟ معروف نے شرماتے ہوئے کہا، بس یوں ہی جاننا چاہتی تھی۔ حیدر نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، محبت صرف الفاظ سے ثابت نہیں ہوتی، کبھی کبھی وہ ذمہ داری نبھانے، احترام دینے، ساتھ کھڑے رہنے اور دوسروں کے خوف کو اپنا خوف سمجھنے سے جنم لیتی ہے۔ آج اگر تم بیمار ہو تو مجھے بے چینی ہوتی ہے، آج اگر تم مسکراتی ہو تو مجھے سکون ملتا ہے۔ اگر یہی محبت ہے تو ہاں، مجھے تم سے محبت ہے، اور یہ محبت اب کسی جھوٹی سازش یا کسی طوفان سے مزدل نہیں ہو سکتی۔ معروف کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ اس وقت نرس نے دروازہ کھول کر آواز دی کہ ان کی باری آ گئی ہے۔ حیدر کھڑا ہوا، اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا اور بولا، چلو، ہماری نئی زندگی ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ معروف نے احترام اور محبت سے اس کا ہاتھ تھام لیا اور دونوں ایک ساتھ آگے بڑھ گئے، اس یقین کے ساتھ کہ جو رشتہ جبر اور جھوٹی سازش کے سائے میں شروع ہوا تھا وہ آخر سچائی، صبر اور بے پناہ محبت کی ایک لازوال داستان بن کر رہ گیا۔ ایک ایسی داستان جس میں طوفانوں نے آ کر انہیں کمزور نہیں بلکہ اور مضبوط کر دیا تھا، اور جس کا اختتام اس یقین پر ہوا کہ سچی محبت وہی ہوتی ہے جو ہر امتحان کے بعد اور نکھر کر سامنے آتی ہے، اور جو انسان اپنی ہر غلطی تسلیم کر لے، اسے درست کرنے کی ہمت رکھتا ہے، وہی حقیقت میں اپنے رشتہ داروں کو نبھانا سیکھ لیتا ہے۔